اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی فرماتی ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں سے اور اپنی بیٹی کے بچوں سے اور دیگر بچوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی انتہائی مشفق تھے بچوں کے ساتھ اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں ہیں، حضرت حسن حضرت حسین بھاگتے ہوئے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے سجدہ طویل کر دیا۔ اسی طرح یہ دو بچے رو رہے تھے تو آپ نے فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل روتا ہے۔ ان واقعوں کو بنیاد بناتے ہوئے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک مشفقانہ انداز سے پیش آیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھا کریں۔ بچوں کو آزادی بالکل مت دیں، بچوں کو آوارہ مت چھوڑیں، بچوں کو حد سے زیادہ عیاشی بھی مت کروائیں۔ جب ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں سے ہٹ جاتی ہے تو بچے آوارہ بھی ہو جاتے ہیں، بچے خراب بھی ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ بچے موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے سنے ہوں گے کہ بچہ گھر سے باہر گیا، بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، بچے کو قتل کر دیا گیا، کھیتوں میں پھینک دیا گیا۔ سنے آپ نے؟ کئی ایسے واقعات ہیں۔ یہ جو درندے ہیں، انسانوں کی شکلوں میں بھیڑیے، انسانوں کی شکلوں میں گدھے، انسانوں کی شکلوں میں گدے خنزیر ہے، کہ جن کا نشانہ اور ٹارگٹ صرف بچے اور بچیاں ہیں۔ معصوم بچے جو ایک چمن کے گلشن، چمن کے پھول ہوا کرتے ہیں، گھر کے رونقیں ہوا کرتے ہیں، ان کو اجاڑ کر، ان کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور معاشرے میں یہ ایسے لوگ انسانیت کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جانور اور کتا بھی نہ کہا جائے، کیونکہ جانور اور کتے ایسے نہیں کرتے۔ جانور اور کتے دندی کاٹ کر چھوڑ دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ یہ تو ان سے بھی کئی گزرے ہیں کہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچے اور بچیوں کو حبس کا نشانہ بنا کر بعد میں قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار؟ اب چند دن پہلے ایک مدرسے کا استاد ہے جن کا نام قاری وسیم صاحب ہے، قلعہ دیدار سنگھ کے رہنے والے ہیں۔ ان کی ایک معصوم سی بچی، چھوٹی سی بچی تھی، وہ اسکول گئی ہے۔ اب اسکول سے واپسی پر آئے ہوئے تو چند ان درندوں نے اس بچی کو گھیرا ڈالا اور اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا۔ زیادتی کے نشانے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ یار دیکھیں ذرا انسان اپنی عقل سے کام لے۔ آخر یہ بچی ابھی اس کے کھیلنے کے دن ہے، کودنے کے دن ہے، اس کو تو اپنی جسم کی صفائی کا نہیں پتا کہ جسم کی صفائی کیسے کرنی ہے، اپنا بناؤ سنگار کیسے کرنا ہے، گھر میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا۔ اور آپ نے اپنے حبس کے لیے اس کو استعمال کر لیا، بعد میں اس کو ظلماً قتل کر دیا گیا۔ کیا اس کے ماں باپ پر اس وقت کیا بیتتی ہے؟ اگر ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، اللہ کی قسم یقین مارے، کلیجہ جو اور سینہ جو ہے نا، اس میں جلن ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کیوں مارا گیا، اور پھر اس بچے کو سامنے رکھ کر ماں باپ کے سامنے لاش لائی جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کی بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ ظلم پیش آیا اور یہ درندوں نے کیا، اس وقت اور ساری زندگی ماں باپ پر کیا بیتے گی؟
اب کیا لوگوں کو دکھائیں گے؟ ماں باپ اپنا منہ نہیں دکھا سکتے لوگوں کو، ماں باپ معاشرے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ میں کمیاں محسوس کرتے ہیں، مگر یہ بچوں کے ساتھ دن بدن یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ زینب نامی واقعہ، ماں باپ چلے گئے عمرے پہ، پیچھے بچی کے ساتھ یہ کام ہوا، معصوم سی بچی تھی۔ اسی طرح اور بھی یقین مانے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ یہ واقعات آ رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، زیادتی کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں قتل کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ مگر تھوڑی سی ہمت حکومت وقت دکھا دیں، یقین مانے بڑا اچھا کام ہو جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حکومت با اختیار ہے، بڑی ہوشیار ہے اور بڑی بہادر ہے، ہوشیار بھی ہے، بہادر بھی ہے اور اچھی ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی ہمت اور لچک دکھا دے کہ ان جیسے درندوں کو پکڑ کر سر عام پھانسی دے دے، یقین مانے میڈیا بھی حمایت کرے گا، پوری دنیا کی ممالک حمایت کرے گی کہ آپ نے اچھا کیا۔ ہم تو اس چیز کی بھی قائل نہیں ہے کہ اگر راستے میں کوئی چھوٹا سا کتے کا بچہ ہو، اس کو پتھر مارا جائے۔ انسانیت اس چیز کا درس اور سبق دیتی ہے کہ اس پر بھی ظلم نہ کیا جائے، اس پر بھی ہم اس چیز کی قائل نہیں ہیں کہ اگر راستے میں ایک سایہ دار درخت ہے اور وہ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کلہاڑی پکڑ کر اس کو کاٹ دیں، ہم اس چیز کی بھی سخت خلاف ہیں کہ جو انسانیت کو فائدہ دینا چاہتی ہے، انسان کے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے، آپ اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہم تو اس چیز کی بھی مخالفت ہیں۔ اور جائے کہ کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کے بچوں کے ساتھ اور کسی کی بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ بڑے صد افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، تو لہٰذا ماں باپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ماں باپ کا بھی اس میں بڑا قصور ہے۔ ماں باپ کا قصور یہ ہے کہ چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ ماں باپ کا حق یہ بنتا ہے کہ اگر اسکول بھیجنا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر لے کے جائیں، ہاتھ سے پکڑ کر واپس لے کر آئیں، قطعاً کسی پر اعتبار نہ کیا جائے، قطعاً کسی کو اپنا ہمنوا اور ہمراز نہ جانا جائے کہ یہ ہمارا ہمنوا اور ہمراز ہوگا اور یہ ہماری عزتوں کو عزت سمجھے گا۔ یقین مانے اپنے لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اتنا بیگانے لوگ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے، بیگانے لوگ اپنے دل کے ہم نوا نہیں ہیں، جتنے اپنے قریب والے جو ہے وہ دل کے ایک آزار کے سبب بن جاتے ہیں اور تکلیف کے سبب بن جاتے ہیں۔ یہ اپنے لوگ ہی دھوکہ دیتے ہیں، بیڑیوں کی شکلوں میں، خنزیروں کی شکلوں میں، کتوں کی شکلوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں اور اپنے ہی بھر کے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اس طرح ایک بچی کے ساتھ ایک ڈرائیور اس گھر سے آتا ہے، بچی لے کے جاتا ہے، بچی لے کر آتا ہے۔ ماں باپ کا اعتبار بن گیا تھا، ماں باپ کا ان پر ایک وثوق اور ذوق بن گیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا، مگر یہی ڈرائیور بچی کو اٹھاتا ہے اور حبس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتا ہے اور آ کر معصوم بن جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا خود یہ ڈیوٹی سر انجام دے۔ ماں باپ جو ہے یہ خود ہی بچے کو لے کر جائیں، بچی کو لے کر آئیں، مگر یہ خود کریں، کسی دوسرے پر مت چھوڑا جائے اور بچوں کو گلیوں میں ایسے مت چھوڑیں، قطعاً ایسے مت چھوڑیں۔ اور اگر کوئی ایسا نظر آئے کہ کوئی ایسے کر رہا ہے بچوں کے ساتھ اگر یہ زیادتی میں ملوث ہے تو اس پر ایک کھڑی نظر رکھی جائے، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو ایسا نہ چھوڑا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تمام کے تمام جتنے بھی بچے تھے ان کے ساتھ بڑے مشفقانہ انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور یہ بچے جو ہے ان کی بھرپور ان پر کھڑی نظر رکھی جائے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، گلی محلے والے ہیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں سب کے ایک جیسے بچے ہوتے ہیں، لہٰذا نظر رکھی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے، مسلمانوں کے بچوں کے، دیگر جن لوگوں کے بچے ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو اس گہنونا پھیر سے ہمارے ملک پاکستان کو پاک فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے درندوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔